اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ کے ناجی یعنی نجات یافتہ ہونے اور 72 فرقوں کے اہل نار یعنی جہنمی ہونے کی شناخت کے بارے میں ہے۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجی اور دوسرے کو جہنمی قرار دے رہا ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 73 فرقوں والی مشہور حدیث اس آخری زمانہ کے لیے ایک پیش گوئی کے رنگ میں بیان ہوئی ہے۔ اس مضمون سے متعلق کئی ایک دیگر احادیث میں اور بالخصوص اس حدیث میں سخت انتباہ کیا گیا ہے کہ جب یہ حالت ہو جائے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ناجی فرقے کی تلاش کرے اور ناجی فرقے میں شامل ہو جائے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ محض انتباہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی میں ناجی فرقے کی شناخت کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اس حدیث کو ایسی حیثیت میں نہیں لینا چاہیے کہ ہر فرقہ بغیر دلیل کے اپنے آپ کو ناجی اور دوسرے فرقے والوں کو جہنمی قرار دیتا چلا جائے۔ اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی کوئی وقت اور حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس طرح تو اس حدیث میں سرسری نظر میں ابہام واقع ہوتا نظر آتا ہے، جبکہ قرآن مجید اور حدیث میں بیان فرمودہ تعلیم واضح رنگ میں ہدایت اور رہنمائی پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اصل میں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے بعض فرمودات کی تشریح اور وضاحت میں ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ابن ماجہ میں یہ حدیث اس طرح بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ میری امت بھی ضرور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی 72 دوزخ میں۔ پوچھا گیا وہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ فرمایا الجماعت۔ اور حدیث کی ایک اور مشہور کتاب جامع ترمذی میں یہ مضمون ان الفاظ میں بیان ہوا ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ ضرور آئے گا میری امت پر وہ زمانہ جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، یہ ان کے قدم بقدم چلیں گے، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے علانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں سے ضرور کوئی ایسا ہوگا جو یہ کرے گا۔ اور بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سوائے ایک کے باقی جہنمی ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ وہ نجات یافتہ کون ہوں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو اس طریق پر ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریق ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقے کو باقی 72 سے الگ کر کے اس کا ناجی ہونا بیان کر رہے ہیں، یہ کہ وہ لوگ الجماعت میں شامل ہوں گے اور یہ کہ ان کا طریق وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کا طریق ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ناجی فرقہ کو دوسرے 72 فرقوں سے الگ کر کے بیان کیا اور 72 فرقوں کو آپس میں ملے جلے ہونے کی حالت میں چھوڑ دیا۔ گویا جو 72 فرقے آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں ان کی حیثیت غیر ناجی ہونے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان واضح ہے، ایسا نہیں ہے کہ 72 فرقے آپس میں ملے جلے ہونے کی حیثیت میں بھی ہوں اور انہی میں اس وقت ایک ناجی فرقہ بھی ملا ہوا ہو۔ اہل نار اور اہل جنت کا آپس میں کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث آخری زمانے کے حالات کے بارے میں ہے، جبکہ مسلمانوں میں اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور قرآن مجید کے صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ ایسے حالات میں عام مسلمانوں کی اپنے بارے میں رائے کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟
حدیث کی کتاب مشکات کتاب العلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب ہے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام میں سے کچھ باقی نہ رہے گا مگر نام، اور قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا مگر الفاظ۔ مسجدیں آباد نظر آئیں گی مگر ہدایت سے خالی۔ ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی سے فتنے اٹھیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ خاکسار نے یہ 3 احادیث پیش کی ہیں، ان میں علامات زمانہ امام مہدی و مسیح موعود کا ذکر ہے۔ بزرگان سلف اور آج کے مسلمان علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے، اور آج کے زمانہ میں جماعت احمدیہ کے بانی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا الہام الہی کی بنیاد پر دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ پس ناجی فرقہ کی شناخت کے لیے آپ کے دعویٰ کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، اور حدیث میں بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے کہ ناجی فرقہ وہ ہوگا جس کی حیثیت الجماعت کی ہوگی۔ جماعت کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کی ایک تعداد جو ایک عقیدہ پر متفق ہو، ان کا ایک واجب الاطاعت امام ہو، اور آج جماعت احمدیہ کو ہی یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا اکناف عالم میں ایک واجب الاطاعت امام ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریق پر ہیں، اور دیگر مسلمان انتہائی ابتری کی حالت میں ہیں۔ وہ کون سا جرم ہے جو انتہائی بھیانک اور ہولناک شکل میں مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا؟ مولانا الطاف حسین حالی مرحوم نے 1879 میں اپنی مشہور مسدس میں لکھا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ سامعین و ناظرین کرام، اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش احساس میں لکھتے ہیں، یہ انبوء عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999,000 افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہیں، نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے۔ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ مسلمان ہے۔ روزنامہ رزم لاہور 3 اپریل 1929 کی اشاعت میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی مسلمان اکثریت کے بارے میں رائے کا ان الفاظ میں ذکر ہے، یہ کہ ہم نام نہاد اکثریت کی تابع داری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پر ہے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ کی آیت 3 اور 4 میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بعثتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت امیین میں اور دوسری بعثت آخرین میں ہونے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں سورۃ الجمعہ کی تفسیر کے سلسلہ میں ذکر ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و آخرین سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے تک اٹھ جائے گا، تب ایک فارسی الاصل اس ایمان کو واپس زمین پر لے آئے گا۔ حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ علیہ السلام اپنی کتاب ایام الصلح میں لکھتے ہیں، آیت آخرینہ منہم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسا کہ یہ جماعت مسیح موعود کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت سے مشابہ ہے، ایسا ہی جو شخص اس جماعت کا امام ہے وہ بھی ذیلی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے۔
حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں، اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے، اور آپ علیہ السلام کے اشد ترین مخالف مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ کی جلد 7 کے صفحہ 193 پر لکھا: مؤلف براہین احمدیہ فارسی الاصل ہے۔ پس قرآن مجید میں بھی ناجی فرقہ کی شناخت کو بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ جماعت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریق پر ہوگی، جس کو سورۃ الجمعہ کی آیت 4 میں وآخرین منہم کے الفاظ سے بیان کر دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں یہ اشارہ بھی دے دیا گیا ہے کہ ناجی فرقہ اور غیر ناجی فرقہ میں امتیاز کو اللہ تعالیٰ خود ظاہر کر دے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت 180 میں بیان فرماتا ہے، اردو ترجمہ یہ کہ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے، اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نبوت کے کم از کم 13 سال بعد نازل ہوئی، جبکہ پاک اور ناپاک میں خوب فرق ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ مومنوں میں ایک دفعہ پھر تمیز کرے گا۔ پس اس آیت میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے ذریعہ طیب اور خبیث میں امتیاز کر کے دکھا دیا جائے گا، اور احادیث کے مضمون سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کے 72 فرقوں کے لیے غیر ناجی ہونے کا انتباہ فرما رہے ہیں، وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا ایک حکیمانہ تجزیہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کئی صدیوں سے نسل بعد نسل کمزور ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ امر عقلاً محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام کیے بغیر، یعنی ہوشیار کیے بغیر، 72 فرقوں کے بارے میں غیر ناجی ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا جائے اور ایک فرقے کے ناجی ہونے کا حکم جاری کر دیا جائے۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس آخری زمانہ میں امام آخر الزمان کی بعثت کے ذریعہ مسلمانوں پر حجت تمام کرے گا، اور پھر ایک جماعت بنے گی کہ یہ ایک اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مثلا یہ کہ جو امام آخر الزمان کی بیعت کے بغیر فوت ہو گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور 1974 میں پاکستان میں یہ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 73 فرقوں والی حدیث پر اپنے فیصلہ سے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اپنے میں سے ایک فرقہ کو الگ کر دیا۔ حدیث میں ایک فرقہ کو ناجی کہا گیا تھا، نہ کہ 72 فرقوں کو۔ صحیح بخاری کتاب مناقب میں مسلمانوں کے تنزل کے بارے میں ایک حدیث ہے، یہ کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے تنزل کے وقت امام والی جماعت کے ساتھ چمٹ جانا اور باقی تمام فرقوں کو چھوڑ دینا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ